ہر جگہ، گاؤں دیہاتوں میں ہر جگہ، اور صحیح معنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے یا ریپرزنٹیشن ہے وہ وفاق کی علامت ہے۔ عمران خان وفاق کا نشان، وہ وفاق کی علامت ہے، سمبل آف دا فیڈریشن ہے وہ۔ تو ہم اگر نظر ڈالیں ہمارے اقدامات کے اوپر تو کہیں پہ بھی ہمیں تفریق نظر نہیں آتی، ہمیں کراس دا بورڈ ہر جگہ پر وزیر اعظم عمران خان تمام ہمارے جو ایریاز ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کو پولیٹیکل اس کو نشانہ بنانا یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ اپنے سیاسی مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے، اس کو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے روکتے ہیں، نقصان کس کا؟ عوام کا۔ ادھر سندھ کی عوام کا نقصان، بلوچستان کی عوام کا نقصان، کیوں؟ کیونکہ آپ نے سیاست کرنی ہے۔ اب جب چیز ہو رہی ہے آپ کے صوبے کے لیے، چیز ہو رہی ہے جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ کو تو چاہیے آپ بڑھ چڑھ کر آئیں، کہ وفاق آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے آگے جا رہا ہے اور آپ اس چیز کو سیاسی نشانہ بناتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے صوبوں میں حکومتیں کرتے آئے ہیں، سندھ میں عرصے سے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تب سے ہم دیکھ رہے تھے یہی تھے، اب بھی یہی ہیں۔ کیا کیا سندھ کے لیے؟ جو دیہات کا سندھ ہے وہاں 70% سے زیادہ آبادی غربت کی لائن کے بھی نیچے ہے، تو انہوں نے کیا کیا وہاں پر؟ کیپٹل کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ کراچی جو کیپٹل ہے، آج جاتے ہیں تو کراچی کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ پہلے پرائم منسٹر آئے ہیں جو کہ اقدامات کر رہے ہیں اور اس پہ ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ تو یہ سراسر سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 60 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آتے ساتھ ہی دو بڑے ڈیمز پہ کام شروع کر دیا۔ آپ جائیں سائٹس پہ، آپ سائٹس پہ جائیں اور جا کے دیکھیں کس رفتار سے وہاں پر کام جاری ہے۔ پاکستان میں ڈیمز، بڑے ڈیمز بنے ہی نہیں، 60 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا۔ یہ انقلابی اقدامات ہیں۔ احساس پروگرام جس کا سب سے زیادہ بینیفٹ ہی سندھ کو، بلوچستان کو ہونا ہے، وہ پروگرام جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، دنیا تعریف کر رہی ہے کہ ایک زبردست پروگرام عمران خان لے کر کے آئے۔ اور امریکہ یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں دے سکا اپنے شہریوں کو، وہ عمران خان کرنے جا رہے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج، امیر غریب سب، جو پاکستان کا شہری ہوگا اس کو ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ یہ انقلابی اقدامات ہیں۔ اس سال کے آخر تک پنجاب کے پی کمپلیٹ ہو جائے گا، باقی جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہر خاندان میں جب بیماری آتی ہے ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو 7 سے 10 لاکھ روپے سالانہ فی خاندان حکومت علاج کا خرچہ برداشت کرے گی۔ یہ عام آدمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ایک زبردست پروگرام اس سال آنے والا ہے کہ پاکستان میں، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ عمران خان صاحب خود اس پروگرام کو چیئر کریں گے اور رن کریں گے۔ تو جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں عام آدمی کے لیے ہو رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی چیزیں ہوئیں جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، جس طرح ہماری ریمیٹنسز اوپر گئی، ہماری ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ارد گرد کے جو ملک ہیں، انڈیا میں نومبر دسمبر کا ڈیٹا ہے جی، 8.4% ان کی ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں۔ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ 6% نیچے گئی ہیں، اور پاکستان میں 8% ایکسپورٹس اوپر گئی۔ تو یہ پاکستان کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں۔ پھر مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ ابھی رپورٹ آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی میں کمی آئے گی۔ جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تھا تو 21% پہ مہنگائی چلی گئی تھی، پی ایم ایل این 14% پہ، اور پی ٹی آئی صرف 8% پہ۔ سارے اقدامات جو کر رہے ہیں وہ عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنا کوئی سرے محل نہیں بنانا، ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس نہیں بنانے، انہوں نے کوئی ملز اپنی نہیں لگانی، کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے۔ ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ صنعتوں کی بحالی 1990 کے بعد پہلی بار ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پوری طرح سے بحال ہوئی ہے۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، آپ دیکھیں 50,000 پرانی لومز جو ہیں وہ بحال کی، 30,000 نئی لومز لگی، روزگار لوگوں کو فل ہو گیا، لیبر فل ہو گئی ہے۔ اب لیبر کی تلاش ہے کہ لیبر کہاں ہے، لیبر فل ہو گئی ہے وہاں پر۔ زبردست اقدامات کی وجہ سے آج آپ
کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے پوچھیں, کاروبار بزنس مین سے پوچھیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم نے ریکارڈ امپروومنٹس لائی ہیں. اور یہ بھی خطے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہماری 28 درجے مزید ابھی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. اور سب سے بڑی چیز, جب پی ایم ایل این گئی, جب ان کا دور ختم ہوا, ہم جو ڈالر اور ڈالر کے اندر آمدنی اور خرچوں میں جو نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو, وہ 20 ارب ڈالر تھا, جو پچھلے 5 مہینے سے لگاتار وہ نفع میں چلا گیا. 20 ارب ڈالر کا نقصان کہاں, اور اب اس میں ہمیں پروفٹ میں چلے گئے, ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں, جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. اس سے بھی مہنگائی میں کمی آئے گی. یہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں, جو اقدامات ہیں, جس کی آج پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. آج ورلڈ بینک تعریف کر رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک تعریف کر رہا ہے, آج موڈیز تعریف کر رہا ہے, آج فنچ تعریف کر رہا ہے, آج بلومبرگ تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے, انہوں نے اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا اور اب ہم اکانومی پہ لیکچر دے رہے ہیں. یہ آپ نے جو کیا ہے وہ نہیں کرنے سے بہتر ہوگی اکانومی ہماری, اس لیے آپ نہ بات کیا کریں اکانومی کے اوپر. کرونا کے اوپر عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین حکمت عملی, جس پہ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ آپ آ کے دنیا کو بتائیں, سیشن رکھا پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کہ دنیا کو بتائیں کیا کیس اسٹڈی تھی. ایک طرف آپ نے بھوک سے بھی لوگوں کو بچایا, کرونا سے بھی آپ نے زبردست ہینڈل کیا, اور تیسری چیز آپ کی اکانومی بھی اوپر گئی ہے. تو یہ آ کے شیئر کریں. کلائمیٹ چینج ایک اور بہت بڑی کامیابی پاکستان کی, پورے پاکستان کے لیے 3 بڑی اچیومنٹس ہمیں ملی ہیں. یو این کا جو گول تھا کلائمیٹ چینج کے اوپر, ایکشن گولز, 10 سال پہلے ہم نے وہ میٹ کر لیا. 2030 تھی اس کی ڈیڈ لائن, ہم نے 2020 میں میٹ کر لیا. ایک ڈیکیڈ پہلے ہم نے وہ گولز میٹ کیے. اس کے علاوہ پاکستان دنیا کا واحد ملک, پہلا ملک بنا جس نے انٹرنیشنل بورن چیلنج میٹ کیا. 6.5 لاکھ ہیکٹر زمین کو, بنجر زمین کو ہریالی میں کنورٹ کیا. یہ پاکستان کے لیے آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اور پھر اب 10 بلین ٹری پروجیکٹ, جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, وہ اب 10 ارب درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. تو ہر چیز اگر آپ دیکھیں تو وہ عام آدمی سے جڑی ہے. میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ پرانا پاکستان جو تھا, جس میں حکمران آتے تھے, اپنا پیسہ بناتے تھے, انلیگل طریقے سے باہر ملکوں میں ٹرانسفر کرتے تھے, اور وہاں پہ پراپرٹیز بناتے تھے, اثاثے بناتے تھے, وہ سلسلہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. یہ مانیں گے ہم. بہت بہت شکریہ.